اپنی بیٹی کے قاتل تک کو معاف کر رہا ہے، کیا وہ آدمی ٹیررسٹ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ اس کا مذہب ٹیررزم سے جڑا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دہشت گردی کی تعلیم دے سکتا ہے؟ جس نے اپنی بیٹی کو کہ قاتل کو اس وقت معاف کیا جب بدلہ لینے کی طاقت آپ کے اندر تھی اور حکومت آپ کے ہاتھ میں تھی. ذرا غور کیجئے، کیا آپ کے اندر اتنی طاقت ہے؟ کیا ہمارے بڑے بڑے مہاپرشوں میں یا بڑے بڑے لوگوں میں یہ طاقت ہے کہ وہ معاف کریں؟ میرے بھائیوں، یہ لوگوں میں ان کا ووٹ لینے کے لیے تو بہت لوگ مل جائیں گے کہ اپنے اوپر جوتا پھینکنے والے کو اعلان کر دیتے ہیں میں نے معاف کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنے یہاں کسی کا مرڈر قتل ہوا ہو تو اس کے قاتل کو معاف کرتے ہوئے دکھلائیں. اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کے قاتل کو اس وقت جب آپ کے ہاتھ میں حکومت تھی، بات طاقت تھی، سب کچھ تھا، اور معاف کر دیا، نظر انداز کر دیا. تو جس وقت اللہ کے نبی نظر انداز کر رہے تھے، سارے صحابہ گردنیں جھکا رہے تھے نبی کے حکم کے آگے. کسی نے یہ نہیں کہا نہیں میں تو اپنی بیٹے کے قاتل کو معاف نہیں کروں گا. آپ کر رہے ہیں کریں. آپ نے جب سب کو معاف کیا تو انہوں نے بھی خاموشی اختیار کر لی. آپ کی معافی ہماری طرف سے بھی اجازت ہے، کوئی بات نہیں. اتنے سیدھے تھے. ان کی تعداد 10,000 تھی. 10,000. یہ منتر ہمیں بتلا رہے ہیں کہ دین رسالت اگر کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. ایک چیز اور بتا دوں، اسلام ہی دین مساوات ہے. آج مساوات کا نعرہ بہت لوگ لگا رہے ہیں، اور یہ تو ہندو مسلم سکھ عیسائی یہ تو کل کا نعرہ ہے. یہ تو کل کا نعرہ ہے. مساوات کا نعرہ تو 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا. قرآن پڑھیے، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہہ رہا اللہ، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یا ایھا الناس، آئے ساری دنیا کے لوگوں. اور ساری دنیا کے لوگوں میں کون کون آتا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں، صرف مسلمان نہیں. یا ایھا الناس، آئے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا. قرآن کہتا ہے تم ایک ہی آدمی، ایک ہی مرد سے آدم سے، ایک ہی عورت حوا سے. ہمیں وید بتاتے ہیں کہ تم ایک ہی عورت، ایک ہی مرد، ایک ہی باپ آشو سے، اور ایک ہی عورت ہیوتی یعنی حوا سے. آشو اور حوا شتروپا بھی کہا گیا. تم سب ان کی سنتان ہو، تم سب انہی سے پیدا ہوئے ہو. ہم نے تمہارے شعبے برادریاں قبیلے بنا دیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. تم میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے. بڑا وہ ہے اللہ کی نظر میں، وہ بھی اپنی نظر میں نہیں. تم میں بڑا وہ ہے، وہ بھی اللہ کی نظر میں. ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے نزدیک بڑا وہ ہے اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. جو اللہ سے ڈرے گا اسی کو بزرگی ملے گی. ان اکرمکم، بزرگ وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسہ ہو، جس کے پاس دولت ہو. وہ دنیا میں چند دنوں کے لیے عزت پا سکتا ہے، لیکن حقیقی عزت کس کو ملے گی؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا. روزی بھی اسی کو ملے گی. روزی بھی یاد رکھنا اسی کو ملے گی. آپ اور ہمارا کچھ بھی خیال ہو، اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنائے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں بندے کا گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مجھے ایسی جگہ سے روزی ملے گی. پتہ یہ چلا کہ رزق کہاں کب ملے گا؟ جب ہمارے اندر تقویٰ ہوگا. مولوی صاحب کیسے کہہ رہے ہو؟ بڑے بڑے تقوی والوں کو دیکھا فرنیچر بنے ہیں، بڑے بڑے بیمانوں کو دیکھا، بے نمازیوں کو دیکھا، کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ان کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم روزی نہیں دیں گے. اللہ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، ہم ان کی روزی کو تنگ کر دیں گے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان کی روزی کو بند کر دیں گے. اللہ نے کہا ہم دیں گے لیکن ان کی روزی کو تنگ کر دیں گے، یعنی ان کے لیے برکتوں کے سارے دروازے بند ہوں گے. روزی ہی روزی ان کو دکھائی دے رہی ہے، وہ روزی تمہیں دکھائی دے رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ برکت نہیں ہوگی اس میں. برکت کہتے کس کو ہیں؟ ہم نے یہ سمجھ لیا الماری میں 10,000 روپے رکھے، جب کھولیں تو 15,000 ہو جائے، یہ برکت ہے. یہ برکت نہیں ہے. برکت کہتے اس کو ہیں جیسے مان لو میں کسی مسجد کا امام ہوں، مجھے 5,000 روپے مہینہ مل رہا ہے، میں کنوارا ہوں، 5,000 مل رہا ہے. 1 سال کے بعد میری شادی ہو گئی ہے، اسی 5,000 میں اب میرے ساتھ میری بیوی کا بھی خرچہ چل رہا ہے. یہ ہے برکت. وہی 5,000 روپے مل رہے ہیں، میرا بچہ پیدا ہوا ہے، اسی پیسے میں بچے کی فیس، اس کا خرچہ، اس کی دوا، اس کا علاج
اور اس کا بھی خرچہ اور اس کی پڑھائی لکھائی سب چل رہی ہے، اس کو کہتے ہیں برکت۔ اور یہ صرف آپ کو انہی لوگوں میں دکھائی دے گی، ورنہ جو لوگ ایک مہینے میں 2 لاکھ 5 لاکھ روپے بھی کما رہے ہیں، اللہ کی قسم پھر بھی وہ تعویذ و گنڈوں کے چکروں میں مارے پھر رہے ہیں کہ برکت نہیں ہو رہی ہے، یہاں پیسہ آتا وہاں لٹ جاتا، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ کیوں نہیں رکے گا؟ کیونکہ ان کے تقویٰ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ نے فرمایا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنائے گا، وَيَجْعَل اور وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے بندے کو وہاں گمان بھی نہیں، جہاں بندے کو سوچا بھی نہیں ہوگا اس نے۔ تو یہ دین رسالت کے ساتھ ساتھ دین مساوات بھی ہے۔ دیکھیے دین مساوات کی تعلیم ہندو دھرم میں کیا کہا گیا، برا نہ ماننا، میں پہلے کہہ دیا، میں نے کوشش کروں گا کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے میری بات سے، ذرا غور کیجئے گا۔ ہندو دھرم کے اندر رگ وید میں لکھا ہے کہ برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، برہما نے اپنے ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا، برہما نے اپنے ران سے ویش کو پیدا کیا، برہما نے اپنے پیروں سے شودر کو پیدا کیا، منہ سے برہمن، ہاتھ سے چھتری، ران سے ویش اور پیروں سے شودر پیدا ہوا۔ لکھا ہوا ہے کہ شودر اگر تمہارے ساتھ تمہاری تھالی میں مل کے کھا لے تو اس کی زبان کاٹ ڈالو، وید سن لے تو اس کے کانوں میں سیسا اور تانبا پگھلا کر ڈال دو، وید پڑھ لے تو اس کی زبان کاٹ ڈالو۔ صرف برہمن ہی کو، صرف اونچی کاسٹ والے ہی کو وید پڑھنے کی اجازت ہے، ادر کاسٹ کو نہیں ہے، نیچی ذاتی کو نہیں ہے۔ ذرا محمد رسول اللہ کا فرمان سنو، ماں کے پیٹ میں پہلے یہ بنتا ہے، پھر یہ بنتا ہے، پھر یہ بنتا ہے، پھر یہ۔ ارے اس وقت تو سائنس نے ترقی نہیں کی تھی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی مدرسے میں، کسی یونیورسٹی میں ABCD بھی نہیں پڑھی تھی، الف با تا سا بھی نہیں پڑھا تھا۔ پھر محمد رسول اللہ کو یہ سرجری کس نے بتائی، یہ ڈاکٹری کس نے بتائی؟ اور ماں کے پیٹ میں پہلے یہی بنتا ہے، پھر یہ، پھر یہ، پھر یہ۔ اس نے جب اس کو دیکھا، سوچا، غور کیا تو اس کو سمجھنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگا، اور اس نے بھوپال کی کباڑی مارکیٹ نمبر 2 میں جہاں مسلک اہل حدیث کی مسجد بنی ہوئی ہے، جہاں کے لوگوں نے اس کو انگلش کا قرآن دیا تھا، وہی آتا ہے منبر کے پاس، امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، عصر کی نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرتے ہیں۔ امام صاحب نے کہا کیوں ڈاکٹر صاحب کیسے آنا ہوا، آئیے چائے پیجئے میں منگاتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں تم نے مجھے جو قرآن دیا تھا اس نے تو میرے دل کی دنیا ہی بدل دی، میں جب 18ویں پارے پہ پہنچتا ہوں، ان آیات سے گزرتا ہوں تو اس آیت میں جو میڈیکل آیت ہے، جو بالکل میڈیکل ڈاکٹری کے اصول پر پوری اتر رہی ہے، میں نے یہی ایک آیت سے اندازہ لگا لیا کہ 1400 سال پہلے یہ محمد رسول اللہ کو کس نے بتایا۔ ضرور وہ طاقت ہے، وہ ذات اللہ رب العالمین کی۔ اب میرا رشتہ اس کتاب سے جوڑ دیجئے، اب اس کتاب پر ایمان لانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ فوراً نہلایا گیا، دھلایا گیا، پاک صاف کرایا گیا، اور اسی مسجد میں ان کو کلمہ پڑھایا گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ دوسرے دن ڈاکٹر صاحب نے اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کے سامنے بھی اسلام کی دعوت رکھی، وہ بھی سمجھ گئی، اور زیادہ دیر نہیں لگا اسلام کو سمجھنے میں۔ پہلے بیوی ایمان لائی، پھر بیٹی بھی کلمہ پڑھتی ہے۔ آج ڈاکٹر شوشت کی سروپ کا نام اسلام الحق ہے، ان کی بیوی کا نام خدیجہ ہے، ان کی بیٹی کا نام عائشہ ہے۔ آج اسلام تو ان کے لیے بھی ہے میرے بھائیوں۔ قرآن کہتا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قرآن سے زیادہ تو آسان کتاب کوئی ہے ہی نہیں ہے، اور ہم نے اس کو مشکل بنا دیا ہے۔ تم کہتے ہو یہ مشکل ہے اور اللہ کہتا آسان ہے، تمہاری مانو یا اللہ کی مانو، ذرا فیصلہ تو کرو میرے بھائیوں۔ یہ اسلام وہ ہے جس سے اللہ کام لے لے۔ آج ڈاکٹر شوشت کی سروپ جو اسلام الحق کے نام سے مشہور ہیں، ان کی کلینک ہے، جاؤ دیکھو، آج یہ آتے ہیں، آج ان کے حال کوئی پہنچ جائے، کوئی مریض یہ کیا پہنے ہو، تعویذ ہے، پھر میرے پاس کیوں آئے ہو؟ جب اس سے شفا ملتی ہے تو پھر میری کیا ضرورت، بھاگو یہاں سے جاؤ۔ آج وہ اتنا زبردست ہو گئے ہیں کہ وہ پہلے کہتے کہ اتارو تب علاج کرو۔ تو اللہ ڈاکٹروں سے بھی دعوت کا کام لے لیتا ہے۔ غور کرو میرے بھائیوں، اللہ جس سے کام لینا چاہے لے۔ آج وہ علاج بھی کر رہے ہیں اور غریبوں کو کنسیشن بھی دے رہے ہیں، بلکہ کچھ غریب اگر بہت زیادہ غریب آتے ہیں تو ان کا آپریشن بھی فری میں کر رہے ہیں۔ جب اسلام آتا ہے کسی کے اندر تو ایک چیز لے کے نہیں آتا بلکہ اپنی بہت سی خوبیاں لے کر آتا ہے۔ میرا سب سے بڑا دھرم اسلام ہے، اور اس لیے
کہ انسانیت کیا ہے یہ مجھے اسلام نے بتایا ہے۔ آپ انسان تو سب سے بڑا دھرم کہہ رہے ہیں، انسان کیا ہے؟ آج بھی چلے جائیے دیکھ لیجئے افریقہ کے اندر کالے اور گولے کا جھگڑا، آج بھی چلے جائیے آپ، انسان کیا تھا؟ 1400 سال پہلے کی تاریخ پڑھیے، اپنے بیٹے کو قتل کر دیتا تھا، لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا۔ جائیے پیچھے ہماری ماں بہنیں آئی ہوئی ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کو تو نہیں کہوں گا میں جاؤ، لیکن آپ کے گھر میں جب آئیں اپنی ماں بہن بیٹیوں کے ذرا ناخن دیکھیے گا، بڑے بڑے نیل پالش بھی لگی ہوگی، ایسا لگ رہا ہے جیسے شادی کے بعد اپنے آدمی کو نوچ کے کھائیں گی، ٹریننگ لے رہی ہے پہلے ہی سے، بڑے بڑے ناخن ہوں گے ان کے، لپسٹک بھی لگی ہوئی ہوگی۔ ہنسنے کا نہیں، میں یہ ساری باتیں ہنسنے کے لیے نہیں کہتا ہوں، رونے کا مقام ہے، رونے کا۔ یہ ساری تہذیب پشچمی سبھیتا ویسٹرن کلچر ہے، انسانیت یہ ہے۔ آج کتوں کو دیکھ لو، گدھوں کو دیکھ لو، خنزیر کو دیکھ لو، گدھوں کو دیکھ لو، ناخن ان کے بڑے ہوتے ہیں، کوئی نہیں کاٹ رہا، بڑھتے جا رہے ہیں۔ جانوروں کے ناخن بڑے ہوتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ہفتے ناخن صاف کرو، 15 دن میں صاف کرو، جمعے کے دن نماز پڑھنے جاؤ تو ناخن صاف کرو، بغل کے بال صاف کرو، آپ نے فطری چیزیں گرائی ہیں، زیر ناف صاف کرو، اور پھر اس کی ایک آخری اسٹیپ بھی بتا دیا ہے، انسان بنایا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ ہنستے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے صاحب ہم چٹکلے پیش کر رہے ہیں، یہ چٹکلے سنانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں، آپ غور کریں میری بات پر، سنجیدگی کے ساتھ لیں ہماری بات پر غور کریں۔ یہ آپ جائزہ لو اپنی ماؤں کا، اپنی بہنوں کا، اپنی بیٹیوں کا، ناخن دیکھیے بڑے ہیں، لپسٹک لگائے ہوئے ہیں، برقعے ان کے ایسے ہیں جیسے لگتا ہے کہ وہ ڈسکو برقعہ ان کا۔ ہمارے اکبر بھائی کہہ رہے تھے پردے پہ بولیے، کون سے پردے پہ بولوں؟ برقعے چل رہے ہیں، ایک ڈسکو برقعہ ہے، ایک ڈاکو برقعہ ہے، کون سے برقعے کی کڑی کھولوں آپ کے سامنے؟ ڈسکو برقعہ چاروں طرف سے کڑا ہے، کالا کم ہے، پھول زیادہ بنے ہوئے ہیں۔ ڈاکو برقعہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، پورا چہرہ چھپا ہے، جا رہی ہیں، اونچی ایڑی کی چپل پہنی ہوئی ہے، چلی چلی آ رہی ہیں، ڈسکو برقعہ پہن کے 60 سال کی بڑھیا جا رہی ہے، کڑا ہوا برقعہ ہے، نوجوان کی نظر اٹھ رہی ہے، سوچ رہا اللہ برقعہ اتنا خوبصورت تو برقعے والی کیسی ہوگی، نظریں اٹھ رہی ہے برقعے دیکھ دیکھ کر۔ پردے پہ بولیے، کون سا پردہ؟ ابو زید زمین صاحب وہی تو بول رہے تھے، پردے ہی تو بتلا رہے تھے، اب تو ہمارے برقعے دعوت نظارہ دے رہے ہیں، دعوت نظارہ دیکھو یہ ہمارے برقعے۔ ابھی کہہ دوں سفید برقعہ اوڑھو، جاڑی والا اوڑھو، پھر دیکھو دم نکل جائے گا، بڈھیوں والا برقعہ کیوں؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ پردہ مقصد ہے نا، وہ تو جالی والے پردے سے اور برقعے سے اور ڈھیلے ڈھالے سے حل ہو رہا ہے آپ کا پردہ، کیوں نہیں پہنتی آپ؟ برقعے بھی چاہیے تو اپنی مرضی کے چاہیے، برقعے بھی اوڑھیں گی تو اپنی مرضی سے اوڑھیں گی، چاہے اس میں پردہ ہو یا نہ ہو۔ میرے بھائیوں آج ہمارے برقعے بھی دعوت نظارہ دے رہے ہیں، ورنہ پردہ کہاں نہیں۔ میں کہہ چکا ہوں اسلام ہی دین ہے، دین حیا بھی ہے اسلام۔ جاؤ دنیا کے کسی مذہب کے اندر آپ کو حیا نہیں ملے گی، حیا دیکھ لو۔ میں نہیں کہنا چاہتا ہوں دوسرے مذہب کے اندر آپ چلے جائیے، اسٹیچیو دیکھ لیجئے، مجسمے دیکھ لیجئے، اور کہیں جانے کا موقع ملے میوزیم کے اندر تو دیکھ لیجئے، ان کے مجسمے ننگے ہوں گے، برہنہ ہوں گے، بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوں گے، مورتیاں تک بنی ہوں گی، اور نہ اس میں کپڑے پہنے ہوں گے، نہ میرے بھائیوں کچھ نہیں۔ بڑے بڑے میوزیم میں بھی آپ چلے جائیے، بڑے بڑے لوگوں کی تصویریں بالکل برہنہ اور ننگی نظر آئے گی۔ آپ دیکھ لو اسلام کے اندر اسلامی دین حیا ہے، پردے کی تعلیم دی۔ ویسے پردہ تو ہندو دھرم کے اندر بھی ہے۔ لکشمن نے کہا تھا میں نے آج تک اپنی بھابھی کا چہرہ نہیں دیکھا، یہ نتھنی وہ اپنی ناک میں پہنتی ہوں گی اور میں نے اپنی بھابھی کا چہرہ نہیں دیکھا۔ چپل جانتا ہوں میری بھابھی کی ہے، چوڑی جانتا ہوں میری بھابھی کی ہے، دوپٹہ جانتا ہوں دوپٹہ میری بھابھی کا ہے، کیونکہ وہ اوڑھتی تھی میں جانتا ہوں، یہ ساری چیزیں پہچانتا ہوں۔ ہنومان نے پوچھا یہ بندہ، یہ نتھنی؟ کہا یہ تو ناک میں پہنتی ہوں گی۔ کہا یہ تو ناک ہی میں پہنی جاتی ہے۔ کہا مجھے نہیں معلوم یہ کس کا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ ناک میں پہنتی ہوں گی اور آج تک میں نے اپنی بھابھی کا چہرہ نہیں دیکھا۔ لکشمن رام کے چھوٹے بھائی ہیں اور لکشمن
اور رام کی پتنی سیتا ہیں، لکشمن کی بھابھی ہیں، لکشمن دیور ہیں، لیکن دیور نے بھابھی کا چہرہ نہیں دیکھا۔ اسلام آپ سے کیا کہتا ہے؟ ایک عورت نے یہی تو پوچھا تھا، ارائیت الحم یا رسول اللہ، دیور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فوراً کہا تھا الحم الموت، دیور تو بھابھی کے لیے موت ہے۔ یہی تو اسلام نے کہا ہے۔ اسلام دین حیا ہے، اسلام دین مساوات ہے۔ مساوات کا جو درس اسلام نے دیا ہے، دنیا کی کوئی قوم ایسا درس اور کوئی دھرم ایسا درس نہیں دیتا ہے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کا نعرہ تو آج لگ رہا ہے، ورنہ وہ دور اٹھاؤ میرے بھائیوں کی۔ بنارس کے اندر جو ایک مندر ہے، اور جب ڈاکٹر جگجیون رام، ایک سیاسی آدمی، ایک راجنیتک کھلاڑی، جب اس میں پوجا کرنے کے لیے گھسے تو دیکھتے ہیں کہ شودر، ایک ہریجن آدمی بیچارہ پوجا کر رہا ہے، تو وہ رک گئے، نہیں گئے اندر، اور کہا کہ جب تک اس مندر کو گنگا کے پوتر جل سے دھل کر پوتر نہیں کر دیا جائے گا، ہم اس مندر کے اندر نہیں گھسیں گے، کیونکہ شودر کے ہریجن کے جانے سے مندر ناپاک ہو گیا ہے۔ یہ رسم وہیں سے تو آئی ہے۔ آج ہماری مسجدیں ناپاک ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں؟ تو وہابی ہے، تو دیوبندی ہے، تو بریلوی ہے، تو اہل حدیث ہے، تو جماعت اسلامی کا ہے، تو فلاں ہے۔ یہ ساری جہالت وہیں سے آؤٹ کر کے لوٹ کر کے ہماری دلوں میں گھس گئی ہے، پیوست ہو گئی ہے۔ آج ہماری مسجدیں ناپاک ہو رہی ہیں کہ تو نے نماز پڑھ لی ہے، فلاں نے نماز پڑھ لی ہے، اور نبی اکرم کی اس مسجد کو یاد کرو جو مسجد نبوی کہلاتی ہے، وہاں ایک دیہاتی پیشاب کر رہا ہے، صحابہ مارنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں کر لینے دو۔ جب وہ پیشاب کر چکا تو آپ نے اس کو بلایا، بیٹھو میرے پاس، اور آپ نے اس کو سمجھایا، اور اس کے سامنے صحابی سے کہا پانی ڈال دو، احرقوہ، اس پر پانی بہا دو۔ صحابی نے پانی بہا دیا، وہ دیکھ رہا ہے پیشاب میں نے کیا، نبی صاحب دوسرے سے کرا رہے ہیں، دیکھ رہا ہے کیا میسج جائے گا، کیا میسج جائے گا اس کے دل میں۔ پھر آپ نے فرمایا صاف ہو گیا کہ ہاں ہو گیا۔ پھر آپ نے اس سے کہا سنو، یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، میں اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، مسجدوں میں پیشاب و پائخانہ نہیں کیا جاتا ہے، جاؤ میرے دوست آئندہ خیال رکھنا اور آئندہ مسجدوں میں پیشاب نہ کرنا۔ یہ موقع تھا، اس سے زیادہ ماہر نفسیات کو سمجھنے والا کون انسان ہوگا؟ اس موقع پر یہ نہیں کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، آپ کو جو دعوت دینا تھی وہ دے دی، جس اسلوب سے دینا تھی دے دی، آپ نے اس کے سامنے فرمایا کہ جاؤ ایک آدمی سے پانی بہا دو، اس نے پانی بہا دیا، اس آدمی نے دیکھا پیشاب میں نے کیا، اور دھلوا رہے ہیں دوسرے سے، صاف کرا رہے ہیں دوسرے سے، اس نے غور سے نبی اکرم کے چہرے کو دیکھا، مسجد سے باہر نکل رہا ہے، دیکھتا ہے پیچھے مڑ کے، پھر آگے بڑھتا ہے، پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے۔ خصائص علامہ سیوطی کی تذکرۃ الحفاظ میں علامہ شمس الدین ذہبی بھی نقل کرتے ہیں، البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے، تاریخ خطیب کے اندر خطیب بغدادی نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ وہ آدمی اپنی قوم میں جاتا ہے اور کہتا ہے او میری قوم کے لوگوں، تم جس کو جادوگر کہتے ہو، تم جس کو مجنوں کہتے ہو، تم جس کو دیوانہ کہتے ہو، وہ جادوگر نہیں ہے، تم اپنی حالت دیکھو، ایک بکری دوسرے کے کھیت میں چلی جائے تو اس بات کو لے کر 40 سال لڑائی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، 70,000 آدمی دونوں طرف سے مارے جاتے ہیں اور جنگ بند نہیں ہوتی ہے، ایک بکری کے چھل لینے کی وجہ سے تیری بکری میرے کھیت میں کیسے آئی ہے؟ 70,000 آدمی مار ڈالے گئے، قتل کر دیے گئے، اور جھگڑا ختم نہیں ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی خطرناک قوم تھی۔ اور آئے لوگوں، میں نے تو اس کی مسجد میں پیشاب کر لیا اور اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا ہے، اس نے مجھے ڈانٹا بھی نہیں، ما قہرنی وما شتمنی، نہ وہ مجھ پر غصہ ہوا ہے نہ اس نے مجھے گالی دی ہے۔ میں تمہیں کہنے آیا ہوں کہ اس نبی کو اپنا نبی مان لو، اس پیغمبر کو اپنا رسول مان لو، ورنہ میں تو چلا۔ لوگوں نے کہا لو محمد کا جادو اس کے اوپر بھی چل گیا۔ اس نے کہا میں نے جادوگروں کو دیکھا کہ کیسے ہوتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے محمد کے اندر کوئی جادوگری نہیں دیکھی۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں اور قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت للعالمین میں لکھتے ہیں، اور ذات المعاد میں علامہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ وہ آدمی دوڑتا ہوا آیا اور پھر دوبارہ اس نے مسجد نبی کی چوکھٹ کو پکڑ لیا اور آتے ہی کہنے لگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قریب سے آپ کو دیکھا، اب میرا دل اندر سے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے، میں آپ کو اللہ کا نبی ماننے
کے لیے چلایا. غور کرو گے پیشاب بھی کر رہا تھا, آپ نے اس کو پیشاب کرنے سے بھی نہیں روکا. یا تو نمازیں پڑھنے سے مسجدیں ناپاک ہو جاتی ہے. غور کرو کہ یہ لوگ کون سا میسج دیں گے, کون سا پیغام دیں گے. غیر مسلموں کو اگر اسلام کی دعوت دینا ہو تو یہ لوگ کیسے اسلام کی دعوت دیں گے. یہ پیار بھری باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. میں اللہ رب العالمین سے انہی باتوں پر جو ہے اکتفا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہمیں دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام دین توحید ہے. اللہ یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی پریرنا دے کہ وہ اپنے مذہب کو, اپنے دھارمک کتابوں کو سمجھیں. اور اے اللہ سناتن دھرم کیا ہے, اسلام کیا ہے, اس کو سمجھنے کی تو توفیق عطا فرما. نبی اکرم کا اخلاق کردار جو ہے وہ ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرما دے. اور یہی اخلاق و کردار مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ تم جو بوریا بستر اٹھا کر دعوت و تبلیغ کے لیے ادھر ادھر جاتے ہو, قطعی ضرورت نہیں ہے. اگر تم محمد رسول اللہ کا اخلاق تم اپنے اندر پیدا کر لو. ایک غیر مسلم جانتا ہے کہ رسول کا اخلاق کیا ہے, اور وہ اخلاق اگر ہم نے اپنے اندر پیدا کر لیا تو دنیا اسلام لاتی چلی جائے گی. تو اے اللہ تو ہمیں محمد رسول اللہ کا اخلاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا